السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ، حدیث اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا درس ہے جو سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کتاب الجنائز کے مختلف ابواب آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور کتاب الجنائز یعنی جنازے کے مسائل اور میت کے مسائل ہی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے جو باب بیان کیا جائے گا وہ ہے غسل کے جنازے کو یعنی میت کو غسل دینے کے سلسلے میں ایک اور باب۔ اس سے پہلے جو آپ نے باب آخری ملاحظہ کیا تھا وہ تھا کہ گرم پانی سے میت کو غسل دینا۔ اب یہ جو باب ہے غسل رأس المیت، میت کے سر کو دھونا، باب نمبر 1058 غسل رأس المیت، میت کے سر کو دھونا۔ حدیث نمبر 1886 اخبرنا یوسف بن سعید قال حدثنا حجاج عن ابن جریج قال ایوب سمعت حفصة رضی اللہ تعالی عنہ تقول حدثتنا ام عطیہ انہن جعلنا رأس بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 قرون قلت نقضنه وجعلنه 3 قرون قالت نعم۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہم سے ام عطیہ نے بیان کیا کہ ان عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے سر کو 3 چوٹیوں پر تقسیم کیا۔ سر کو تقسیم کیا یعنی سر کے بالوں کو تقسیم کیا اور سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا دی۔ میں نے کہا بالوں کو کھول کر 3 چوٹیاں کر دی؟ انہوں نے کہا ہاں، یعنی انہوں نے پہلے کہا کہ انہن جعلنا رأس بنت، یہاں پر رأس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ سر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا سر کے بالوں کو تقسیم کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر عورت ہے میت یعنی مردہ تو اس کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ورنہ دوسری حدیثوں کو لے کر فقہ میں تو یہ کہا گیا ہے کہ عورت کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ اس کا دائیں جانب اور ایک حصہ بائیں جانب ڈال دیا جائے، یعنی 2 حصوں میں بالوں کو تقسیم کر دیا جائے، 2 چوٹیاں بنائی جائیں۔ باب نمبر 1059 غسل میامن المیت و مواضع الوضوء، میت کی داہنی طرف سے غسل شروع کرنا اور اس کے وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو دھونا۔ حدیث نمبر 1887 اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا اسماعیل عن خالد عن حفصة عن ام عطیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بمیامینها ومواضع الوضوء منها۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل میں فرمایا پہلے داہنی طرف کے اعضاء سے شروع کرو اور وضو کے مقامات سے شروع کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ان کو حکم دیا۔ تو غسل دینے کا، میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنی طرف سے شروع کیا جائے، یعنی رائٹ سائڈ سے داہنی طرف سے شروع کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کے اعضاء کو دھویا جائے، اس لیے کہ جب کوئی بھی زندہ انسان بھی غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ پہلے وہ وضو کرے پھر اس کے بعد غسل کرنا شروع کرے۔ حدیث نمبر باب نمبر 1060 غسل المیت وطرن، میت کو طاق بار غسل دینا، یعنی 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، اس طرح طاق مرتبہ یعنی سنگل بے جوڑ مرتبہ۔ حدیث نمبر 1888 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة عن ام عطية قالت ماتت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فارسل الينا فقال اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7 ان رأيتن ذلك وجعلنا في الآخر شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني
فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه ومشطناها 3 قرون وألقيناها من خلفها۔ یہ حدیث اور بلکہ اس حدیث کا اکثر حصہ پہلے گزر چکا ہے، یہاں پر بھی اس حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے اور آخر میں 1-2 الفاظ کا اضافہ ہے، یعنی 1-2 لفظوں کو بڑھایا گیا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا، آپ نے ہم کو بلا بھیجا، یعنی حضرت ام عطیہ کو، ان کو، عورتوں کو، کیونکہ عورت کا انتقال ہوا تو عورت ہی غسل دے گی، تو آپ نے ہم کو بلا بھیجا اور فرمایا ان کو غسل دو پانی اور بیری کے پتوں سے، بیری سے یعنی بیری کے پتوں سے، کیونکہ اس کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، یہ اثر ہوتا ہے کہ بدن پر جو میل ہوتا ہے وہ میل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ابھی صابن ایجاد نہیں ہوا تھا، ابھی صابن نہیں بنائے تھے لوگ، اور صابن ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، تو اس وقت لوگ گھاس سے، یعنی بعض گھاس ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر آپ جن کو استعمال کریں یا پانی میں ڈال کر اگر پانی کو گرم کریں تو اس کے اندر، یعنی اس پانی کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کے بدن کا سارا میل ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے بیری، یعنی بیری کے پتے۔ اگر ان پتوں کو اگر پانی میں ڈال کر آپ گرم کریں گے اور اس کو نہائیں گے یا میت کو نہلائیں گے تو جو جسم پر میل کچیل وغیرہ جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمائیں کہ ان کو غسل دو اور پانی سے اور بیری کے پتوں سے، اور آپ نے فرمایا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، یعنی غسل دو ان کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور آگے فرمایا آپ نے اگر تم مناسب سمجھو، مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ غسل دو، اگر اس سے بھی میل کچیل پورا ختم نہیں ہوا، نجاست یا اور میل تھوڑا سا باقی ہے، یا تم اور دینا مناسب سمجھتی ہو غسل، تو 5 مرتبہ دو، یا اس کے بعد بھی اگر کوئی کسر باقی رہے یا پھر یعنی کوئی میل کچل جسم پر باقی رہے یا گندگی باقی رہے تو 7 مرتبہ غسل دو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی طاق مرتبہ غسل دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور آخر میں تھوڑا کافور ملا دو، یعنی آخری مرتبہ جب تم غسل دو تو اس وقت پانی میں تھوڑا سا کافور ملا لو تاکہ جسم کے اندر خوشبو آ جائے۔ جب غسل سے فارغ ہو تو مجھ کو خبر دے دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ نے اپنی تہبند ہماری طرف پھینک دی، یعنی آپ جیسے اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا استعمال کیا ہوا کپڑا ان کو دے دیا تاکہ اس سے برکت حاصل کر لیں، اور فرمایا یہ ان کے بدن پر لپیٹ دو، اور بال ان کے 3 چوٹیاں کر کے لٹکا دی ہم نے ان کی پیٹھ کی طرف، یعنی اس کو جو بال تھے ان کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور تینوں حصوں کو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی غالباً حضرت زینب تھیں تو ان کے بالوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ باب نمبر 1061 غسل المیت اکثر من 5، میت کو 5 مرتبہ سے زیادہ غسل دینا، یعنی 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ وغیرہ۔ اب جیسا کہ ابھی اس حدیث میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ، پھر وہی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 1849 اخبرنا اسماعیل بن مسعود عن یزید قال حدثنا ایوب عن محمد بن سیرین عن ام عطیہ قالت توفیت احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارسل الینا فقال اغسلنها 3 او 5 او اکثر من ذلك۔ یہ لفظ یہاں پر آیا ہے، اس سے پہلے او 7 کا لفظ آیا تھا، تو یہاں پر او اکثر من ذلك یعنی 5 مرتبہ سے زیادہ۔ ان رأیتن اگر تم مناسب سمجھو، بما ان وسدرن پانی اور بیری کے پتوں سے، وجعلنا فی الآخرۃ کافورا اور آخر میں کافور ملا لو، او شیئا من کافور یا تھوڑا سا کافور لے لو۔ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے آواز دے دو۔ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ جب ہم فارغ ہو گئے یعنی غسل دے چکی وہ عورتیں تو کہا آذَنَّاهُ ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔
فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ تو آپ نے اپنا تہمد ہماری طرف پھینک دیا. وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کپڑے میں ان کو لپیٹ دو. وہ غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. باب نمبر 1062 غسل المیت اکثر من 7. میت کو 7 مرتبہ سے زیادہ غسل دینا. بالکل وہی حدیث اور 7 کا لفظ ہے، پھر اس کے بعد او اکثر من ذالک کا لفظ ہے، یعنی 7 مرتبہ یا پھر اس سے زیادہ، ورنہ بقیہ پوری حدیث وہی ہے. حدیث نمبر 1890 اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عطیہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے حکم دیا. فأرسل إلينا تو آپ نے حکم دیا. فقال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 تو آپ نے فرمایا کہ ان کو غسل دو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ او اکثر من ذلك ان رأيتن، یا 7 مرتبہ سے بھی زیادہ ان رأيتن اگر تم مناسب سمجھو، یعنی تمہیں ابھی تھوڑا کچھ گمان باقی ہو کہ 7 مرتبہ غسل دینے سے بھی ابھی میل کچیل جسم پر باقی ہے یا کوئی کمی باقی ہے تو پھر اس سے زیادہ بھی غسل دے سکتی ہو. وہی بما ان وسیدرین پانی اور بیری کے پتوں سے. وجعلنا فی الآخرۃ کافورا اور آخر میں کافور کا استعمال کر لو، یا کہا گیا ہے کہ شیء من کافور، کافور کا تھوڑا سا حصہ استعمال کر لو یا کافور تھوڑا سا کافور استعمال کر لو. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنَّنِي جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے آواز دے دو. فلما فرغنا آذناہ جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے دی. فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ تو آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا. قال أشعرنها إياه اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اس کپڑے میں لپیٹ دو. پھر وہی حدیث بتائی جا رہی ہے. حدیث نمبر 1891 اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن عطية نحوه، یعنی اسی طرح کی حدیث بیان کی گئی ہے. غیر انه قال مگر ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آپ نے فرمایا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك، کیونکہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس حدیث میں بھی 3 أو 5 أو 7 کا لفظ ہے، اور اس حدیث میں بھی 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك کا لفظ ہے، لیکن یہ ایک دوسری سند سے بیان کی گئی ہے یہ حدیث. اچھا دیکھیں آگے بالکل اسی طرح کی حدیث، لیکن یہ جو حدیثیں بار بار آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، حدیث ایک ہوتی ہے لیکن سند مختلف ہوتی ہے، اس کے راوی مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے بیان کی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تھوڑے سے الفاظ بھی بدل جاتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب بھی بدل جاتا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتے ہیں. حدیث نمبر 1892 اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا بشر عن سلمة بن علقمة عن محمد عن بعض اخوته عن عطية قالت توفيت ابنة. دیکھیے یہاں پر ابنتن کا لفظ آیا، اس سے پہلے جو حدیث آئی اس میں آیا احدى بنات لرسول اللہ یا احدى بنات رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک کا انتقال ہوا یہ کہا گیا. اور یہاں پر توفیت ابنتن یعنی ایک بیٹی کا، وہاں پر کیا کہا گیا بیٹیوں میں سے ایک کا، اور یہاں پر ایک بیٹی کا انتقال ہوا. توفیت ابنتن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا یعنی آپ کی وفات ہوئی. فَأَمَرْنَا بِغَسْلِهَا اوپر کی جو حدیث تھی اس میں فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا کی بات آئی، یعنی ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا، بول کر بھیجا لوگوں کو. اور یہاں پر کیا فرمایا فَأَمَرْنَا بِغَسْلِهَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. فَأَمَرَنَا آپ نے ہمیں حکم دیا، وہاں پر بول کر بھیجا اور یہاں پر حکم دیا، اس طرح کے الفاظ بدلتے ہیں. غسل دینے کا حکم دیا. فقال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك ان رأيتن، وہی الفاظ ہیں بالکل، یعنی ان کو غسل دو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا اس سے بڑھ کر اگر تم مناسب سمجھو، یعنی اگر ضرورت ہو اس سے زیادہ غسل دینے کی. قالت تو انہوں نے کہا قلت وطرن، میں نے کہا وطرن، یعنی وطرن کا مطلب ہے طاق عدد مرتبہ، جیسے کہ ہم نے پہلے باب یعنی جو گزرا کہ غسل المیت وطرن، میت کو وطر یعنی طاق عدد مرتبہ غسل دینا،
جیسے 3 5 7 9 اس طرح اگر 7 مرتبہ غسل دے دیا گیا پھر بھی تھوڑا سا میل کچیل یا گندگی باقی ہے یا ضرورت محسوس ہو غسل دینے کی، تو ایسے وقت میں 8ویں مرتبہ اگر غسل دیا گیا اور پاک ہو گیا تو چھوڑ دینا نہیں چاہیے، بلکہ ایک اور مرتبہ تھوڑا سا غسل دے دیا جائے تاکہ طاق عدد مکمل ہو جائے، یعنی طاق عدد کا مطلب وہی 9 جو ہے سنگل بے جوڑ عدد بے جوڑ گنتی وہ مکمل ہو جائے۔ قالت انہوں نے کہا یعنی ام عطیہ نے، قلت وطرن میں نے کہا وطر یعنی طاق عدد مرتبہ، قال نعم تو انہوں نے کہا ہاں، وجعلنا فی الآخرۃ کافورا تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں کافور کا استعمال کرو، یہ فرمایا یا پھر فرمایا شیئا من کافور، تھوڑا سا کافور۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کافور کا استعمال کر لو، اب اس میں ایک عام بات ہے جتنا چاہے استعمال کر لو، اب آخر میں جو دوسرا لفظ ہے کہ او کافورن او شیئا من کافور، یا کافور کا تھوڑا سا حصہ یا تھوڑا سا کافور استعمال کر لو۔ بہرحال فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنَّنِي، جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بلاؤ، آواز دو۔ فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی ہم نے، فاعطانا حقوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا تہبند دیا، وقال اشعرنہا ایاہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کپڑے کو ان کے جسم سے لگا دو۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ البسنا، لباس جس سے ہے، البسنا کا مطلب ہے پہنا دینا، لباس تو جیسے کپڑے پہننے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے لبیسا یلبسو، لباس پہن لینا، لیکن اشعار کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے شعار، شعر شین عین را عربی میں، تو یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوئی چیز بلکہ کپڑا بدن سے لگے، بدن سے جب وہ کپڑا لگتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے شعار، اس لیے جو اندر بنیان پہنی جاتی ہے اس کو بھی شعار یا شعار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بدن سے چپکی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اوپر پہنا جاتا ہے اس کو شعار نہیں کہا جاتا، اس کو لباس کہا جاتا ہے کیونکہ بدن سے چپکا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے اشعرنہا ایاہ، یعنی یہ حضرت زینب کے جسم سے لگاؤ تاکہ مکمل طور پر برکت حاصل ہو جائے، کوئی آڑ، کوئی واسطہ یا کوئی درمیان میں کوئی حائل نہ رہ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا اسی میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسم سے لگا دو۔ باب نمبر 1063 الکافور فی غسل المیت، کپڑا لگانا، جسم سے کپڑا لگانا۔ جی حضور کا جو جیسے کہا گیا کہ فاعطانا حقوہ، آپ نے اپنا تہبند ہمیں دیا۔ ایک دوسری جگہ بات آئی کہ وَأَلْقَيْنَاهَا، اور ایک لفظ آیا کہ فَأَلْقَى إِلَيْنَا، اس کو ہماری طرف پھینکا، عورتیں تھیں نا تو باضابطہ آپ دے نہیں سکتے تھے تو آپ نے پھینک دیا، اس کو ڈال دیا، اور یہاں پر جو بات آئی وہ ہم کو دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تہبند ان عورتوں کو دیے تو آپ نے فرمایا کہ اس کپڑے کو زینب، غالباً انہی کا انتقال ہوا تھا، تو زینب کے جسم سے لگا دو اس کپڑے کو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جو باب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بالکل حدیث تو وہی بیان کی جائے گی، لیکن اس کے اندر سے ایک بات نکال کر باب باندھا گیا ہے، ایک بات یعنی ایک حکم نکال کر باب باندھا گیا ہے، باب کا نام رکھا گیا ہے الکافور فی غسل المیت، میت کو غسل دینے میں کافور کا استعمال کرنا، جیسے کہ اب تک تقریباً حدیثوں میں آپ نے سن لیا وہی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1893 اخبرنا عمرو بن زرارہ قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر شروع کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، اور ہم غسل دے رہے تھے آپ کی بیٹی کو۔ تو گویا یہ غسل کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس سے پہلے کیا بات ہوئی کہ انتقال ہوا تو آپ نے حکم دیا، انتقال ہوا تو آپ ہمیں ایک پیغام بھیجے یا لوگوں کو بول کر بھیجا کہ غسل دیں، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جب کہ ہم غسل دے رہے تھے۔
تو آپ نے فرمایا فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال اشعرنها إياه قال او قالت حفصة اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا قال او قالت ام عطیہ مشطناها ثلاثة قرون۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم غسل دے رہے تھے آپ کی صاحبزادی کو، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو غسل دو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر تم مناسب سمجھو اس کو، پانی سے اور بیری سے، اور آخر میں کافور کا استعمال کرو جیسا کہ بار بار آپ نے ملاحظہ کیا، او شیء من کافور یا تھوڑا سا کافور استعمال کر لو، اور جب تم فارغ ہو جاؤ یعنی غسل دے دو تو مجھے بلاؤ، آواز دو۔ چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئے، یعنی یہ عورتیں کہہ رہی ہیں اور حضرت ام عطیہ کہہ رہی ہیں، چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمد ہماری طرف پھینکا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی حضرت زینب کو اشعرنها حضرت زینب کو ایاہو اس میں لپیٹ دو۔ قال آپ نے فرمایا او قالت حفصہ یا حفصہ نے کہا کہ اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا کہ ان کو غسل دو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ قال آپ نے راوی نے کہا او قالت ام عطیہ یا ام عطیہ نے کہا کہ مشطناها ثلاثة قرون ہم نے ان کی چوٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے پہلے چوٹی کے بارے میں آپ نے مسائل ملاحظہ کیے کہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا اور پیٹھ کے پیچھے اس کو لٹکا دیا گیا۔ حدیث نمبر 1894 اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان قال حدثنا ایوب عن محمد قال اخبرتنی حفصہ عن ام عطیہ قالت وجعلنا رأسها 3 قرون۔ بات آئی تھی اس سے پہلے کہ حدثنا ایوب عن محمد قال اخبرتنی حفصہ، حضرت محمد سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے حفصہ نے خبر دی ام عطیہ سے نقل کر کے۔ ام عطیہ کہتی تھی کہ وجعلنا رأسها ہم نے ان کے سر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلی جو حدیث میت کے بالوں کے سلسلے میں آئی وہ یہی تھی کہ میت کے بالوں کو 3 حصوں میں میت کے سر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو پوچھا گیا کہ بالوں کو تقسیم کیا گیا، تو انہوں نے کہا ہاں بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، وہی بات بتائی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1895 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا حماد عن ایوب قالت حفصہ عن ام عطیہ، بالکل یہاں تک وہی سند ہے، وجعلنا رأسها 3 قرون کہ ہم نے ان کے سر کو 3 چوٹیوں میں تقسیم کر دیا، یعنی ان کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب تک آپ نے جو ایک ہی حدیث تقریباً مختلف ابواب سے ملاحظہ کر رہے تھے، مختلف ابواب سے سن رہے تھے، اب یہاں پر ایک باب قائم کیا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے، نام لکھا جا رہا ہے باب کا، الاشعار، کپڑے کو بدن سے لگا دینا یا کفن کے اوپر اور جسم سے لگا ہوا کوئی کپڑا رکھنا کفن میں۔ حدیث نمبر ہے 1896 اخبرنا یوسف بن سعید قال حدثنا حجاج عن ابن جریج قال اخبرنی ایوب ابن ابی تمیمہ انه سمع محمد بن سیرین يقول كانت ام عطیہ امرأة من الانصار قدمت تبادر ابا لها فلم تدركه حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيء من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال اشعرنها إياه ولم يزد على ذلك قال لا أدري أي بناته قال قلت ما قوله اشعرنها إياه أتؤذر به قال لا أراه إلا أن يقول الفقهاء فيه۔ حضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے، ام عطیہ ایک انصاریہ عورت تھی، وہ آئی جلدی کرتی ہوئی تیزی سے بصرے میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، لیکن انہوں نے نہیں پایا اس کو۔
تو اسی عورت نے ہم سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، کب؟ جب کہ ہم غسل دے رہے تھے آپ کی صاحبزادی کو۔ آپ نے فرمایا ان کو غسل دو 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ اگر تم مناسب سمجھو، پانی اور بیری سے، اور آخر میں تھوڑا کافور شریک کر لو، یعنی آخر میں تھوڑا سا پانی میں کافور استعمال کر لو، اور جب غسل سے فارغ ہو تو مجھے خبر دے دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا یہ ان کے بدن پر لپیٹ دو۔ یہ مطلب ہے الاشعار کا، یعنی کفن کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا میت کے بدن سے لگا دینا، لپیٹ دینا۔ اس سے زیادہ بیان نہیں کیا۔ کس نے؟ محمد بن سیرین نے اس سے زیادہ نہیں بیان کیا، اور کہا میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی صاحبزادی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے کہا اشعار سے کیا مراد ہے؟ کیا ازار پہنانا مقصود ہے؟ تو انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں لپیٹ دینا مقصود ہے۔ اشعار سے کیا مراد ہے انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اشعار کا مطلب ہے بدن سے کپڑے کو یا کپڑے سے بدن کو لپیٹ دینا۔ حدیث نمبر 1897 اخبرنا شعیب بن یوسف النسائی قال حدثنا یزید قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ام عطیہ قالت توفی احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واغسلنها بالسدر والماء وجعلن في آخر ذلك كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني قالت فأذناه فألقى إلينا حقوه فقال اشعرنها إياه۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا ان کو 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ غسل دو اگر تم مناسب سمجھو، اور پانی اور بیری کے پتوں سے دھو دو، اور آخر میں تھوڑا کافور استعمال کر لو۔ جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دو۔ ہم نے خبر دی آپ کو تو آپ نے اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا یہ اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ باب نمبر 1065 الامر بتحسین الکفن، اچھا کفن دینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1898 اخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقی القطان ويوسف بن سعيد واللفظ له قال انبأنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من اصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الإنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا تو اپنے ایک صحابی کا ذکر کیا جس کا انتقال ہو چکا تھا اور رات ہی میں اس کو دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ اور کیسے دفن کر دیا گیا تھا؟ فی کفن غیر طائل، ایک سڈیل اور ناقص ادھورے کفن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا رات کو دفن کرنے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا ہے امت کو کہ وہ اپنے مردوں کو رات میں تدفین نہ کرے، اپنے مردوں کو دفن نہ کرے رات میں، کیونکہ اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی دینے سے بھی، ذبح کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ رات میں کفن دینا بھی مناسب نہیں ہے اور رات میں دفن کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کہیں سنت نہ چھوٹ جائے، کہیں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، کفن صحیح طریقے سے نہ دیا گیا ہو، یا تدفین صحیح عمل میں نہ آئی ہو، یا پھر قبلہ مشتبہ ہو جائے، یعنی قبلے کے اعتبار سے شک ہو جائے اور میت کو قبلے کے علاوہ دوسری طرف اس کا چہرہ کر دیا گیا اندھیری کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے یہ باریک باریک باتیں ہیں، بہت نزاکت رکھتی ہیں یہ اپنے اندر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں تدفین کرنے سے، رات میں دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان یضطر الی ذلک، اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہے، یعنی اس کو دفن کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کا جسم یعنی پھول رہا ہے، یا اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، یا
کوئی بڑا نقصان ہے اس کو رکھنے میں، تو ایسی حالت میں تدفین کی جا سکتی ہے۔ اور یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے جب زیادہ سہولتیں نہیں تھیں، زیادہ روشنی بھی نہیں تھی، اور لائٹ کا بھی اہتمام نہیں تھا، روشنی کا بھی اہتمام نہیں تھا۔ لیکن آج کل جو ہے وہ لائٹ کا اہتمام ہے، روشنی کا بھی اہتمام ہے، لیکن قبرستان میں پھر بھی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ قبرستانوں میں آج بھی زیادہ روشنی نہیں ہوتی ہے، جتنی بھی روشنی ہوتی ہے وہ قبرستانوں کے دروازوں کے پاس، گیٹ کے پاس اتنی روشنی ہوتی ہے، ہر قبر کے پاس روشنی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے تو رات میں تدفین کرنے سے، یعنی رات میں دفن کرنے سے، مردوں کو قبروں میں رکھنے سے احتیاط کرنا چاہیے تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ اور یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اسی وقت تک اس کی قدر کرو، اس کے بعد اس کو جس طرح چاہے قبر میں ڈال دو، دفن کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان زندہ ہے تو بھی اس کی قدر ہے، اور مر جائے تو بھی اس کی قدر ہے، چونکہ مومن ہے۔ کافروں کے لیے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، کافروں کے لیے اب تک ایک بھی حدیث نہیں ہے، کیونکہ ہم جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہیں، ہم مومنوں کے لیے عمل کرنے کے لیے، کافروں کے لیے تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں مسلمانوں کے لیے، تو مومن چاہے زندہ ہو اس کی قدر ہے، اگر مر جائے تب بھی اس کی قدر ہے، اس لیے اس کا احترام کرنا چاہیے، دن میں اس کی تدفین عمل میں لانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا رات کو دفن کرنے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رات میں تدفین کریں گے، یعنی رات میں اگر دفن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ ہوگی، تو نماز جنازہ میں لوگ بھی بہت کم آئیں گے، کیونکہ رات کا مسئلہ ہے، دن بھر جو لوگ کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ مزدور ہوں چاہے اپنے کاروبار والے ہوں، تو نماز جنازہ میں لوگ بھی کم آنے کا ایک اندیشہ ہے، ایک ڈر ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں لوگ جتنے زیادہ ہوں گے میت کو اتنا ثواب ملے گا، اور اس کی تدفین میں، اس کو دفن کرنے میں جتنے لوگ ہوں گے تو اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس اعتبار سے بھی منع کیا ہے کہ رات میں تدفین نہ کی جائے، مگر جب ضرورت ہو، یعنی اگر بہت ہی زیادہ ضروری ہے دفن کرنا تو کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا وارث ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے اور تم اس کے ولی ہو، جیسے بھائی کا انتقال ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا، یا بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ، تو اس طرح جو ولی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، تو اس طرح اگر کسی کا انتقال ہو تو اس کو اچھی طرح سے کفن پہناؤ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ، تو اس کے کفن کو اچھا رکھو، اچھا کفن دو اس کو۔ اچھا کفن دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اوپر جو ایک بات آئی اسی حدیث میں کہ وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، اس کو کفن دیا گیا تھا ایک صحابی کو ایک ادھورے کپڑے میں، اور وہ بالکل سڑا ہوا کپڑا تھا، بالکل میلا کچیلا کپڑا تھا، تو ایسے کپڑے میں ان کو کفن دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کپڑے میں نہیں دینا چاہیے کفن، بلکہ ایک اچھے کپڑے میں جو ایک دم متوسط درجے کا ہو، ایسا نہیں کہ بالکل بہت زیادہ مہنگا کپڑا لا کر اس کو کفن دیا جا رہا ہے، یا ایسا بھی نہیں کہ بالکل ناقص ادھورا اور بالکل کمتر کپڑا اس کو دیا جا رہا ہے، نہیں، ایک متوسط درجے کا کپڑا اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور یہ تو کپڑے کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس طریقے کا اس کو کفن دے رہے ہو تو کفن کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کا بھی اہتمام کرو، یہ مطلب ہے، یعنی اس کے جو آداب ہیں اور اس کے جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ باب نمبر 1066 ای الکفن خیر، کون سا کفن بہتر ہے؟ حدیث نمبر 1899 اخبرنا عمرو بن علی قال انبأنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن ابي عروبه يحدث عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم۔ یہاں پر بہت اچھی بات ہے، دیکھیں حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سفید کپڑے پہنا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو۔ البسوا من ثیابکم البیاض، تم اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے استعمال کرو۔ کیوں؟ فإنہا اطہر، اس لیے کہ وہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہیں، وہ اطیب اور بہت زیادہ صاف بھی ہیں، پاک بھی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں تم اپنے مردوں کو کفن بھی دو، اسی میں یعنی سفید کپڑوں میں کفن دو۔ لیکن اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو، یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ سفید کپڑا ہی پہنا جائے، لیکن یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ سفید کپڑے کے اندر ایک شان ہے، ایک عزت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ عہدے کے اعتبار سے یا کاروبار کے اعتبار سے یا رتبے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے پڑھانے والے وغیرہ وغیرہ، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک شان ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی ایک دنیاوی اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں کا استعمال کیا کہ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، کہ سفید کپڑا اس لیے پہننے کا میں حکم دے رہا ہوں کہ سفید کپڑے پر اگر کوئی ناپاکی لگ جائے تو فوراً ظاہر ہو جائے گی۔ سفید کپڑے پر اگر کوئی ناپاکی لگ جائے، پیشاب کا خطرہ بھی اگر اس پر لگ جائے تو نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے انسان کی گندگی ہوتی ہے، احتلام وغیرہ میں جو منی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ بھی اگر لگ جائے تو وہ نظر آتا ہے۔ یہ ہے آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا اطہر، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ، یعنی سفید کپڑا جو ہے وہ طہارت یعنی پاکیزگی جو شریعت میں مقصود ہے اس کے لیے قابل ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا وہ اطیب، یہ صاف، اطہر کا مطلب ہے پاک، اطیب کا مطلب ہے صاف۔ اور اس کے علاوہ رنگین کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ شان، وہ عزت اور اسی طرح پاکیزگی اور صفائی کے اعتبار سے اس کے اندر وہ بات نہیں ہے جو ایک سفید کپڑے کے اندر ہوتی ہے۔ تو اگر رنگین کپڑا ہو، آپ پیشاب کا خطرہ بھی اگر لگ جائے تو نظر نہیں آتا اس کے اندر، کوئی گندگی جیسے مثال کے طور پر رنگین کپڑا ہے، خون اگر لگ جائے تو نظر نہیں آتا، اور نظر آتا بھی ہے تو دھیما دھیما نظر آتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، اگر پہنیں گے تو سنت ادا ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس فرمان پر عمل کرنا لازم آئے گا اور عمل ہو جائے گا تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ نہیں پہنیں گے تو کوئی بات نہیں، یہ ایک مباح چیز ہے، جائز، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل۔ سفید کپڑا پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسندیدہ عمل ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں یعنی سفید کپڑے ہی میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ اس لیے دنیا کا یہ ماحول ہے کہ سفید کپڑے میں ہی مردوں کو کفن دیا جاتا ہے۔ باب نمبر 1067، کم کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو جو کفن دیا گیا وہ کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا، کتنے کپڑے تھے۔ حدیث نمبر 1900، اخبرنا اسحاق قال انبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولي بيض۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، سحول ایک گاؤں کا نام ہے، اس سے پہلے بھی غالباً یہ نام آیا تھا۔ سحول کے 3 سفید کپڑوں میں، یعنی سحول جو مقام کا نام ہے، سحول سے ایک کپڑا لایا گیا، بلکہ 3 کپڑے لائے گئے، اور وہ بھی کیسے تھے؟ بیز، یعنی سفید کپڑے تھے۔ تو ان 3 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، یعنی وہ 3 کپڑے آپ کے کفن تھے۔ تو یہ کفن جو ہے یہ سنت ہے، عورت کا کفن 5 کپڑے ہے اور مرد کا کفن 3 کپڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں تکفین دی گئی، یعنی آپ کو کفن پہنایا گیا۔ حدیث نمبر 1901، اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 أثواب بیض سحولیۃ لیس فیہا قمیص ولا عمامہ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحول کے، وہی مقام کا نام ہے، سحول کے 3 سفید کپڑوں میں کفن دیے گئے، جس میں نہ قمیص تھی اور نہ ہی امامہ تھا، یعنی پگڑی شملہ جو کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں تھی۔ حدیث نمبر 1902 اخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب يمانية بيض كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد من حبر فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا یمن کے 3 کپڑوں میں جو روئی کے تھے۔ اوپر کیا بات آئی؟ سحول کے تھے، اور یہاں پر جو بات آئی وہ یمن۔ تو اس کے اندر تطبیق اس طرح ہوگی کہ یمن جیسے ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس شہر میں سحول نام کا ایک علاقہ ہے، تو سحول جو ہے ایک جیسے ایک محلہ آپ سمجھیں، تو اسی طرح یا پھر یمن ایک پورا اسٹیٹ ہے اور اس اسٹیٹ میں سحول نام کا ایک شہر ہے، تو سحول سے لایا گیا، بعض نے کہا کہ سحول سے کپڑا لایا گیا اور بعض نے کہا کہ یمن سے لایا گیا۔ تو اس طرح جیسے آپ کہیں مثال کے طور پر سعودیہ جو ہے ایک پوری کنٹری ہے، پورا ملک ہے، اب کسی نے مکے سے کوئی چیز لائی، مکے سے مثال کے طور پر آپ قرآن لے آئے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں مکے سے لایا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں سعودیہ سے لایا، تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ تو یمن کے کپڑوں میں 3 کپڑوں میں جو روئی کے تھے اس میں آپ کو کفن دیا گیا، نہ ان میں کرتا تھا نہ امامہ۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر ہوا کہ 2 کپڑے اور ایک چادر تھی یمن کی، انہوں نے کہا یمن کی چادر آئی تھی لیکن لوگوں نے اس کو پھیر دیا اور آپ کے کفن میں نہیں دی، یعنی یمن سے ایک چادر آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین کے لیے، لیکن لوگوں نے اس کو رد کر دیا، یعنی اس کو واپس کر دیا اور آپ کو کفن دیا گیا، اور اس چادر کو آپ کے کفن میں استعمال نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا اس میں 3 کپڑے تھے۔ اور قمیص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کپڑا ایسا نہیں تھا جو سلا ہوا تھا، یہ مطلب سلا ہوا کوئی کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں نہیں تھا، اس لیے استعمال کرنا نہیں چاہیے سلے ہوئے کپڑے کو۔ باب نمبر 1068 القمیص فی الکفن، کفن میں قمیص کا ہونا۔ اب یہ قمیص کیا ہے؟ یعنی کفن کی الگ الگ اصطلاحات ہیں، جیسے اس میں لفافہ ہوتا ہے، قمیص ہوتا ہے، اور اسی طرح ازار بند ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی الگ الگ اصطلاحات ہیں، لیکن کوئی چیز اس کے اندر سلی ہوئی نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1903 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبید اللہ قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال لما مات عبد الله بن ابي جاء ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك حتى أكفن فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه ثم قال فإذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه، وجذبه عمر رضي الله تعالى عنه وقال قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال أنا بين خيرتين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، فترك الصلاة عليهم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب عبداللہ بن ابی یعنی یہ جو منافقوں کا سردار تھا، منافقوں میں سب سے بڑا منافق تھا، جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس کا بیٹا مسلمان تھا، یعنی وہ صحابی تھے، تو اس کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے اپنا کرتا دیجیے تاکہ میں اس کا کفن دوں اپنے باپ کو، یعنی عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ اور آپ اس پر نماز پڑھیے، یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھائیے اور بخشش مانگیے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اس کو دے دیا، پھر فرمایا جب تم فارغ ہو
یعنی غسل اور کفن سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دو، میں نماز پڑھوں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر آپ کو کھینچا اور کہا اللہ نے آپ کو منع کیا ہے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے۔ آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگوں یا نہ مانگوں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تم استغفار کرو یا استغفار نہ کرو، لن یستغفر اللہ لہم، چاہے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب ایک اختیار تو ہے کہ آپ ان کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں، بخشش مانگ سکتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں مانگ رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، تو اس لیے میں مانگ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُقِمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی ان کی قبر کے پاس آپ ٹھہریے، یعنی ان کی قبر کے پاس ٹھہر کر نہ ان کے لیے دعا کیجیے، یہ مطلب نہ ان کے قبر کے پاس ٹھہر کر ان کے لیے دعا کیجیے، اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائیے آپ، کیونکہ وہ اس کے لائق ہی نہیں ہے، وہ تو اس بات کے بھی لائق نہیں ہے منافقین کہ مسلمان ان کے لیے دعا کریں، اور آپ کی بات تو بہت بڑی بات ہے، یعنی آپ تو بدرجہ اولا، یعنی آپ تو پہلی صورت میں بھی ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہیں منافق اور آپ ہیں مومنوں کے سردار، تو ایک چھوٹا سا مومن ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، یعنی ان کے لیے اجازت نہیں ہے، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے ایک محبت تھی، ایک لگاؤ اور ایک تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید تھی، اور آپ کو یعنی یہ توقع تھی کہ اگر میں دعا مانگوں گا، مغفرت طلب کروں گا اللہ سے اس کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کو جنت میں ڈال دے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کا ایک فرد تھا، ایک آدمی تھا، تو آپ کی امت میں سے ایک شخص جہنم میں جانے سے بچ جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی، لیکن روک دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کے خیالات اور جن کے کہنے کی وجہ سے، اور جن کی بعض ایسی باتیں ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کے احکامات نازل کر دیے اور اس طرح کی باتیں نازل کر دیں۔ جیسے ایک بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہ تھا، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، یعنی عورتوں کو چہرہ نہیں بتانا چاہیے اور بے پردگی کے ساتھ باہر نہیں آنا چاہیے، اس سے فتنہ ہوگا اور اس سے حالات بگڑیں گے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تھی بات۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا اور لوگوں کے سامنے شاید عرض بھی کیا ہوگا حضرت عمر نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے متعلق آیتیں نازل کر دی اور فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اسی طرح قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ بہرحال پردے کے سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیے۔ تو اس طرح تقریباً 23 یا 27 ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو نماز نہیں پڑھانا چاہیے، یعنی ان جیسے منافقوں کی نماز جنازہ آپ جیسے شخصیت کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تو یعنی آپ منافقوں کی نماز جنازہ بھی مت پڑھائیے اور منافقوں کی قبر کے پاس بھی مت ٹھہریے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ذہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 1904،
اخبرنا عبد الجبار ابن العلاء ابن عبد الجبار عن سفيان عن عاصم قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وزع في حفرته فوقف عليه فأمر به فأخرج له فوزعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه والله أعلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر آئے، وہ قبر میں رکھ دیا گیا تھا، آپ کھڑے ہوئے اور حکم کیا، وہ نکالا گیا، آپ نے اس کو بٹھایا 2 گھٹنوں پر، پھر اپنا کرتا پہنایا اور اپنا تھوک لگایا، نفث علیہ من رقیہ، اور اس پر اپنا تھوک ڈالا۔ تو پھر آگے فرما رہا ہے کہ واللہ عالم، یعنی یہ جو حدیث ہے اس کے سلسلے میں امام نسائی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملہ سب ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس حدیث سے یعنی اوپر والی حدیث جو ہمیں تفصیل سے بتائی گئی اس حدیث پر عمل کرنا ہے، اور اس حدیث سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمیں تو یہ حکم بھی نہیں ہے کہ تم بھی قبروں سے لوگوں کو نکالو، بٹھاؤ اور ان کے لیے برکت کی چیزیں دو، یہ ساری باتیں یہاں پر نہیں نکلتی ہیں، اور اگر ایسا ہوا بھی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے اور آپ کے خصوصیات میں سے ہے، اس پر عمل کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسی حدیثوں کو صرف سن لینا کافی ہے۔ حدیث نمبر 1905 اخبرنا عبداللہ ابن محمد ابن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول وكان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار صوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، انصار نے ایک کرتا ان کے پہننے کے لیے ڈھونڈا تو نہیں ملا، مگر عبداللہ بن ابی کا کرتا ٹھیک آیا، وہی ان کو پہنا دیا۔ یعنی جب یہ غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے تو آپ کو یعنی کوئی کرتا نہیں آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جو کرتا تھا وہ حضرت عباس کو دے دیا، یعنی جو ان کو فٹ آ سکتا تھا تو وہ دے دیا۔ تو اسی احسان کو چکانے کے لیے کہ میں نے عبداللہ بن ابی کا کرتا میرے چچا کے لیے استعمال کیا تھا، اس کا احسان مجھ پر نہ رہے، یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عبداللہ بن ابی کو دیا تھا تاکہ وہ احسان بھی اس کا ختم ہو جائے۔ حدیث نمبر 1906 اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحییٰ عن الاعمش واخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا یحییٰ بن سعید القطان قال سمعت الاعمش قال سمعت شقیقا قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا تمرة كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه الإذخر ومنا من أينعت له تموته فهو يهدبها۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کی بات اس میں بتائی گئی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کیسی تھی اور ان کے پاس کتنی غربت تھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اللہ کے واسطے، تو ثابت ہو گیا اجر ہمارا اللہ پر، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تم ہجرت کرو میں ثواب دے دوں گا، تو اب اللہ پر ثابت ہو گیا کہ اب وہ ہمیں ثواب دے گا۔ لیکن کوئی ہم میں سے گیا اور اس نے اپنے اجر میں سے کچھ نہ کھایا، یعنی سب آخرت کے لیے برقرار رکھ دیا اور کوئی صلہ نہیں مانگا دنیا میں۔ ان میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے جو مارے گئے احد کے دن، یعنی غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کفن کے لیے ہم نے کچھ نہیں پایا۔ یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے لیے، ان کو کفن دیے جانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا اور کوئی کفن نہیں تھا، مگر کیا تھا؟ ایک کملی۔ جب اس کو ہم ان کے سر پر رکھتے تو پاؤں باہر نکل آ جاتے، اور جب پاؤں پر رکھتے تو سر نکل آ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم کو کہ ان کا سر چھپا دو اور پاؤں پر اذخر، یہ ایک قسم کی گھاس ہے، تو اذخر
ڈال دو، اور کوئی ہم میں سے ایسا ہے جس کے پھل پکتے اور وہ ان کو چنتا ہے. یعنی مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس باغات وغیرہ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے کفن تک نصیب نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات ہم آپ کو یہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتا دیں کہ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھے. اسلام لانے سے پہلے یہ مکے کے جو زیادہ سے زیادہ مالدار لوگ تھے، اور مالداروں کی جو فہرست تھی، سرمایہ داروں کی جو فہرست تھی، ان میں سب سے نوجوان اور بہت ہی زیادہ مالدار شخص سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے. اور یعنی ایک سے ایک کپڑے، اور دن میں کہا جاتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سے زائد کپڑے بدلتے تھے. ایک دن میں کئی کپڑے، وہ کئی لباس حضرت مصعب بن عمیر بدل لیا کرتے تھے. تو اور ایسا عطر لگاتے تھے کہ ساری گلی مہک جاتی تھی خوشبو سے. اور ایسے یعنی اب ہم آپ کو ایک ایسا لفظ استعمال کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایک ماڈل تھے. سمجھیے مکے کے ایک ماڈل تھے، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ فالو کرتے تھے. جیسے آج کل یہ ایکٹر ہوتے ہیں اور نوجوان ان کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری صورت فلاں ایکٹر کی طرح ہے، میں اس ایکٹر کی طرح کپڑے پہنتا ہوں. تو یہی حال بالکل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مکے کے نوجوانوں کا تھا، اور وہ کہتے تھے انا امشی کما یمشی مصعب بن عمیر، میں ایسے چلتا ہوں جیسے مصعب بن عمیر چلتے ہیں. تو گویا کہ یہ نوجوانوں کی مرکز تھے، نوجوانوں کی نگاہوں کا مرکز تھے، اور نوجوانوں کے یہ ماڈل تھے، اتنے زیادہ مالدار. لیکن جب اسلام قبول کیے اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، ان کی ماں غالباً یہودیہ تھیں تو ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کی ماں نے قید کیا. بہرحال بہت ساری اذیتوں کو، پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے اسلام پر قائم رہے. تو آخر میں ان کا ایسا وقت آ گیا تھا کہ ان کے کفن کے لیے کپڑا تک میسر نہیں تھا، یعنی کپڑا تک بھی ان کے کفن کے لیے نہیں تھا. اور سب کچھ انہوں نے اللہ کے واسطے قربان کر دیا. سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، تو آپ کے ایمان لانے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ مسلمان ہوئے، جب مشرف با اسلام ہوئے، تو ان کے والدین نے کہا کہ اگر تم مسلمان یعنی تم اگر اسلام چھوڑو گے تو پھر ہم تمہارے کو جو بھی عائش و عشرت کے جو سامان ہیں، جو تم نئے لباس، ایون جو ہے نا ناک پوچھنے کے لیے بھی بھاری اب دستی کی طرح جو ہے کپڑا استعمال کرتے تھے، بھاری کپڑے استعمال کرتے تھے. یہ جو شاہی ٹھاٹ باٹ ہے، یہ جو بھاری قیمتی کپڑے ہیں، قیمتی لباس ہے، قیمتی کھانا ہے، یہ عائش و عشرت کی زندگی تمہیں دوبارہ بھی مل سکتی ہے جبکہ تم اسلام کو چھوڑ دو. جی تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اسلام کی خاطر اپنے عائش و عشرت کی زندگی کو لات مار دیا، چھوڑ دیے. جی اب تو یہ ہوئی کہ آپ کے والدین نے آپ کو گھر سے نکال دیا. جی یہاں تک کہ جی اور حضور کی بارگاہ میں آ گیا. جی یہاں تک کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، قید کر دیا، طرح کی تکلیفیں دی. یعنی صرف یہ تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑی ان کو، حضرت مصعب بن عمیر کو، کہ ان کی آسائش ختم ہو گئی اور ان کا آرام ختم ہو گیا، ان کے اچھے کپڑے پہننا چھوٹ گیا، اچھا عطر لگانا چھوٹ گیا، اور یعنی ایک سے ایک جو ان کے عیش و آرام کے جو سامان تھے ان سب کو چھوڑنا پڑا. یہ تو ایک الگ حالت ہے ان کی پریشانی کی. دوسری پریشانی ان کی یہ تھی کہ ان کو باضابطہ تکلیفیں دی جاتی تھی، اذیتیں دی جاتی تھی ان کو. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ان کی ماں جو یہودیہ تھی غالباً انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا کرتی تھی. تو بہرحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا. بہرحال یہاں پر جو بات کی جا رہی تھی وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کی بات تھی کہ آپ کو ایسا کفن دیا گیا کہ اگر چہرہ ڈھانپ دیا جاتا تو پیر کھلے رہ جاتے، اور اگر پیر کھلے رہ جاتے تو یعنی اگر پیروں کو ڈھانپا جاتا تو آپ کا چہرہ کھل جاتا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چہرہ ڈھانپ دو اور پیروں پر اس خیر کی گھاس ڈال دو تاکہ پیر بھی چھپ جائیں. بس
اگلی نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب محرم مر جائے تو اس کو کیسے کفن دیا جائے، یعنی احرام والا اگر مر جائے تو کیسے کفن دیا جانا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔